الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال بعد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حاضرین کرام، آپ حضرات کافی دیر سے تشریف فرما ہیں اور میں نے جو رات کو ایکسرسائز کی تھی اس سے مجھے جائزہ ہو گیا تھا کہ میں اگر جاؤں گا تو کتنی دیر مجھے بیٹھنا بھی ہوگا. اتفاق سے کچھ ملاقاتی لوگ اتنی تعداد میں اکٹھے ہو گئے کہ انہوں نے باوجود انتہائی کوشش کے مجھے اٹھنے بھی نہ دیا. اب بھی بمشکل تمام حاضر آیا ہوں. نماز عصر تک گفتگو ہونی ہے. آپ حضرات بصمیم قلب سماعت فرمائیں. جو کچھ ٹوٹی پھوٹی معلومات میرے پاس ہیں میں آپ حضرات کی خدمت عالی میں رکھتا ہوں. میں نے قرآن عظیم کی 2 ناتمام آیتیں آپ حضرات کی خدمت عالی میں تلاوت کی ہیں. ان کا لفظی ترجمہ عرض کرتا ہوں اور ان کے ضمن میں جو کچھ اس وقت میری ناقص سمجھ میں موجود ہے آپ کی ضیافت طبع کے لیے اور روحانی ارتقاء کے لیے پیش کرتا ہوں. قرآن کہتا ہے کہ انما بجز اس کے نہیں ہے کہ یریدو اللہ ارادہ کرتا ہے اللہ رب العزت کس بات کا؟ یرید اللہ لیذہبا تاکہ وہ دور کر دے عنکم الرجس
اے آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے ناپاکیزگی کو، اہل البیت، تاکہ تم سے ناپاکیزگی کو دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک کر دے جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے۔ اور دوسرا جو ٹکڑا میں نے پڑھا اس میں کہ قل فرما دیجئے اے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم، لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا۔ اکثر اہل علم کے نزدیک علیہ کا مرجع تبلیغ دین ہے، یعنی تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی پہچان کروائی ہے، تمہاری دنیا و قیامت کو بہتر بنایا ہے، اور بندے کو مقام بندگی عطا کیا ہے، اور دونوں جہان کی بہتری کی ضمانت اسے فراہم کی ہے۔ ان سب چیزوں کا بدلہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى، مگر دوستی مانگتا ہوں فی القربى، اپنے اقربا میں۔ القربا میں الف لام ایدی ہے اہل علم کے نزدیک، اور علماء حضرات اس کو سمجھتے ہیں الف لام ایدی کے کیا معنی، یعنی متکلم کے ذہن میں، مخاطب کے ذہن میں، یا سیاق و سباق کے ذریعے سے متعین ہے کہ وہ کون ہے۔ اس سے مراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قرابت داری ہے۔ میں اپنے اقربا کی محبت مانگتا ہوں۔ اگر مستثنا متصل ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اجر کے طور پر نہیں مانگتا، اگر اجر مانگتا ہوں تو یہ مانگتا ہوں۔ اور اگر یہ مستثنا منقطع ہو، یہ بھی علماء کی بولی کا لفظ ہے، کیونکہ جب میں چلے جاؤں گا تو مجھ پر تبصرہ کرنے والے لوگ مختلف پروجیکٹر پہ میری باتیں چڑھا کے تو ان کو چیک کریں گے، لیکن الحمدللہ بڑی پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں، جس ماں کے لال کا سینہ سنے نا 20 مرتبہ مجھے کروٹے میں آنا پڑے گا، آؤں گا انشاءاللہ۔ یہ آپ کو تو اس کا علم نہیں، مولانا اس بات کو خوب جانتے کہ میں کہیں بھی نہیں جاتا، اور غالباً میرا خیال ہے جب سے لے کر تقریریں کرنی شروع کی ہیں، زندگی میں پہلا ہی واقعہ ہے کہ کسی جگہ ایک رات بھی ٹھہرا ہوں، ایک دن بھی، رات کے کسی سے میں فارغ ہوں ہمیشہ واپس گیا، لیکن یہ کچھ ایسے صورت بن گئی کہ مجھے رات ٹھہرنا پڑا ہے۔ اللہ قبول فرمائے۔ اولاد رسول کے گھروں میں ٹھہرا ہوں، خوش نصیبی ہے میری، میں خوش نصیب انسان ہوں۔ اگر وہ مستثنا متصل ہو پھر تو وہ معنی ہوں گے جو میں کر چکا ہوں، اگر مستثنا منقطع ہو تو اس کے معنی یہ ہوں گے میں اجر تو کچھ نہیں مانگتا، البتہ یعنی یہ اجر کی قسم کی چیز نہیں مانگتا، البتہ تم سے میں اپنی اہل بیت کی، اپنے قرابت داروں کی محبت مانگتا ہوں۔ اب یہ کہ یہ دونوں موقع تلاوت کیے ہیں، ان پر گفتگو کرنے کے لیے ایک تو اس کا کانٹیکسٹ معلوم کرنا پڑے گا کہ سابقہ کیا بیان چلا آ رہا ہے، آئندہ بات کی طرف جا رہی ہے۔ کانٹیکسٹ کے اعتبار سے گفتگو کریں بات کافی لمبی ہو جانے کا امکان ہے۔ میرا خیال ہے کہ جو صرف متن ہے نا اس پر گفتگو کریں تو کافی بات بھی، کافی معلومات میں اضافہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، اور کچھ جو نماز عصر کا ٹارگٹ ہے اس میں بھی انشاءاللہ تعالی میں اس کو اچیو کر لوں گا انشاءاللہ تعالی، اگر مولا کو منظور ہے۔ جی یہ آپ کی بندہ نمازی ہے۔ جب وہ بیگانے گھر میں فاتحہ ہونا تو کچھ ڈشز میں اضافہ کر دینے میں کوئی مذاق کا نہیں ہوتا۔ یہ اب وقت میرا ہے، مجھے سفر کرنا ہے، مجھے جا کے سبق پڑھانے ہیں، یہ مشکلات میری ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ عرض کروں گا کہ جس وقت پروردگار عالم یہ فرمایا انما بجوز اس کے نہیں ہے، تو عربی میں اس کا پہلے یہ انما آیا ہوا تھا، ہم نے اردو میں اس کا ترجمہ کیا بجوز اس کے نہیں ہے، تو بجوز اس کے نہیں ہے یہ اردو ادب میں زیادہ مستعمل کلمہ نہیں ہے کہ آسانی سے آدمی اس بات کو سمجھ سکے۔ آسان طریقہ کیا ہے؟ مولانا یہ قصر مقصور کی ترکیب ہے۔ قصر مقصور کی ترکیب جس طرح انما سے آئے تو ہمیشہ جزو ثانی مقصور علیہ ہوتا ہے، اس کا معنی یہ بنے گا کہ جزو اول، یہ فعل فاعل کی ترکیب ہونے کی حیثیت سے یریدو پہلا جزو ہے، اللہ جزو ثانی ہے، وہ فعل ہے، یہ فاعل ہے۔ جس وقت فعل فاعل کے اوپر چل کے بند ہو جائے تو اس کا نام ہوگا کسر فعل علی الفاعل۔ معنی کیا بنے گے؟ معنی یہ بنے گے صرف اللہ کی مرضی ہے، سبحان اللہ۔ یعنی اگلا جو معاملہ آ رہا ہے آل بیت اطہار کو جو تطہیر کی شان مل رہی ہے، اس میں کوئی کابینہ کا مشورہ نہیں ہے، کوئی آسمانی قدسیوں سے ریفرینڈم نہیں کروایا گیا، کوئی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ گچھ نہیں کی، کسی اور انسان سے یا کسی ولی غوث قطب پیر پیمبر درویش قلندر کسی سے ہم نے اس بارے میں مشورہ نہیں لیا، نہ کسی کی رائے اس میں شامل ہے، نہ کسی کی مرضی کو